إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنایا تو یہودی کہنے لگے کہ بیت المقدس افضل ہے اور بیت المقدس زیادہ اس کا مستحق ہے کہ نماز میں اس کی طرف منہ کیا جائے، کیونکہ بیت المقدس کو کعبہ سے پہلے بنایا گیا ہے اور اسی جگہ حشر ہوگا، اور تمام سابقہ انبیاء اکرام کا یہی قبلہ بھی رہا، لہٰذا کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف نمازوں میں منہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ یہ یہودیوں نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، سو کعبہ بیت المقدس سے افضل اور اشرف ہے، لہٰذا نمازوں میں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے گھر کے کئی نام بیان ہوئے ہیں۔ بیت اللہ کا مشہور نام کعبہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے معزز بیت کعبہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا۔ کعبہ کا معنی ہے شرف اور بلندی، اور بیت اللہ بھی مشرف بھی ہے اور بلند بھی ہے، اسی لیے اس کو
کعبہ کہا جاتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں کعبہ کا ایک نام بیت العتیق بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ بیت العتیق کا طواف کرے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد کرنے والا، اور کعبہ کو، بیت اللہ کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس کی زیارت کرے، اس کا طواف کرے، اس کا حج کرے، وہ مسلمان دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ نام بھی قرآن مجید میں بیان ہوا۔ پھر اس کا ایک نام ہے مسجد حرام۔ بیت اللہ کو مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیہ مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے لے گیا۔ بیت اللہ کو مسجد حرام اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیت کی حرمت کی وجہ سے اس شہر میں قتال کو حرام قرار دیا ہے، قتل و غارت کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ دائمی حرمت ہے۔ ایک مخصوص وقت کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں قتال جائز ہوا تھا، بعد میں پھر حرمت قائم کر دی گئی۔ یہ وہ شہر ہے کہ اس شہر میں شکار کرنا حرام کر دیا، اس شہر کے درخت اور گھاس کاٹنا حرام کر دیا۔ یہاں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، حضور کے اختیار کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ یہاں اس شہر کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے عرض کی کہ حضور ایک بوٹی یا گھاس ہے، اس کا نام ہے ازفر۔ وہ جو ازفر گھاس ہے حضور، وہ لوہار اپنی بھٹیوں میں استعمال کرتے ہیں، سنار اپنی بھٹیوں میں استعمال کرتے ہیں اور اسے جلاتے ہیں۔ پھر اسے جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اسے نیچے بچھایا جاتا ہے، اس گھاس کو۔ حضور اسے استثناء حاصل ہونا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار جو اللہ نے عطا فرمایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس گھاس کو کاٹ لیا کر۔ اس شہر کے جانوروں کو ستانا اور پریشان کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اس میں حدود کو جاری کرنا حرام ہے، یعنی جو شرعی سزائیں دی جاتی ہیں، حد جاری کی جاتی ہے، وہ بھی اس شہر میں حرام قرار دیا گیا۔ یہ سارے کام جو ہیں، یہ جو میں نے احکام بتائے، اس مسجد کی حرمت کی وجہ سے۔ کون سی مسجد؟ مسجد الحرام، کعبہ، بیت اللہ، بیت العتیق۔ چونکہ ہمارا موضوع ہے کعبہ کی تاریخ، تو آپ یہ باتیں ذہن نشین رکھیے گا۔ آج تک کعبہ کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ صاحب ارشاد الساری علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پہلی بار کعبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، پانچویں بار پھر قوم عمالقہ نے اسے تعمیر کیا، چھٹی بار جو قبیلہ وہاں آ کے آباد ہوا، قبیلہ جرہم والوں نے اسے تعمیر کیا، پھر ساتویں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں قصی بن کلاب، انہوں نے اسے تعمیر کیا، آٹھویں مرتبہ پھر قریش نے اسے تعمیر کیا۔ جب قریش نے تعمیر کیا تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود بڑے انصاف اور عدل کے ساتھ نصب فرمایا تھا، یہ 8ویں مرتبہ تعمیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب منشا اسے بنایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 2 دروازے رکھے، ایک داخلے کے لیے اور ایک خارج ہونے کے لیے، ایک سے بندہ داخل ہوتا دوسرے سے نکلتا۔ پھر یہ جو حتیم کی جگہ آج باہر ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے 9ویں مرتبہ تعمیر کیا تو اس حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیا عمارت میں۔ یہی جو بنیاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تھا تو یہ کعبہ حتیم اس کعبے میں شامل تھا تعمیر میں، اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دوبارہ تعمیر ہوا تو اس وقت قریش کے پاس وسائل کی کمی ہونے کے باعث
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں قائم کی تھی، حتیم کو شامل کیا تھا، یہ اس پہ نہ کر سکے کیونکہ وسائل اتنے نہیں تھے، حتیم کی جگہ باہر رہ گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پہ قائم کیا تھا انہی پہ کیا جائے۔ حضور چاہتے تھے کہ حتیم کو شامل کر دیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارک میں ایسا نہیں کیا۔ پھر 10ویں بار عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے کعبہ کو منہدم کر کے اسے دوبارہ قریش کی طرح بنا دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی، پرانی بنیادوں پہ حتیم کو شامل کر دیا، لیکن بعد میں مروان کے کہنے پہ حجاج بن یوسف نے دوبارہ تعمیر کی 10ویں مرتبہ۔ تو پھر آج جو کعبہ آپ کو جس ڈیزائن میں نظر آ رہا ہے، یہ عبد الملک بن مروان کے حکم پہ تعمیر شدہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہارون الرشید خلیفہ بنا، ہارون الرشید کو یہ روایت پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، حضور چاہتے تھے کہ حتیم کو کعبہ کے اندر شامل کیا جائے۔ انہوں نے چاہا کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، دوبارہ میں اسے تعمیر کر دوں۔ ہارون الرشید کو یہ خیال آیا۔ ہارون الرشید نے جب یہ چاہا کہ میں کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ انہی بنیادوں پہ کروں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہارون الرشید کو منع کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ کعبہ کو اسی طرح رہنے دو، اگر دوبارہ اسے منہدم کیا تو اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آئے گی، لہٰذا 11ویں مرتبہ کسی نے اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا۔ کعبے پہ جو غلاف ہے یہ سب سے پہلے تبا حمیری نے چڑھایا تھا۔ اس کے بعد پھر ہر زمانے میں بادشاہ وقت جو ہوتا وہ کعبہ پر عمدہ اور نفیس کپڑا لٹکایا کرتے۔ پھر تبرک کے حصول کے لیے کعبہ پر سونا چاندی بھی چڑھائے جاتے رہے، اور یہ روایات میں لکھا ہے کہ کعبہ پر اتنا سونا چاندی چڑھایا گیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اس پر مزید سونا اور چاندی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ آگے چلیں کہ کعبہ کی تعمیر کے اسباب کیا تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند امام محمد باقر کے ساتھ طواف کر رہے تھے کعبہ شریف کا۔ ایک شخص بھیڑ کو چیرتے ہوئے آیا اور آ کے امام زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی، انی ارید ان اسألک، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو آپ نے جواب نہ دیا، لیکن امام زین العابدین جب طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ اس سائل کو بلاؤ جو مجھ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ جب وہ بندہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کعبہ کیا ہے اور ہمیں اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غور سے سنو اور ذہن نشین کر لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کیوں شروع اور لازم کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں نے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو فرشتوں نے بات کی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی جو ان کے منہ سے نکلی جواب کے طور پہ، مگر فرشتوں کو فوراً یہ احساس ہوا کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ فرشتوں نے جب یہ بات سوچی تو اس تصور سے کانپ گئے کہ مالک نہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عرش اولا کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے، طواف کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اندر سے اللہ کے خوف سے کانپ رہے تھے، جل رہے تھے، لیکن اس محبت کی وجہ سے عرش کے گرد پروانوں کی طرح محبت اور وارفتگی کا چکر لگا لگا کے اظہار کر رہے تھے
اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں نواز دیا اور معاف کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا، اس گھر کا نام بیت المعمور رکھا گیا۔ اس کا معنی ہے ایسا گھر جو فرشتوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، بیت المعمور جو فرشتوں سے ہمہ وقت بھرا رہتا ہے۔ سورہ طور میں اس بیت المعمور کا ذکر موجود ہے۔ یہ روایت کہاں لکھی ہے؟ کتاب الاعلام میں۔ پھر یہ بات تاریخ قطبی میں بھی موجود ہے، اس دور کی کتابوں میں بھی یہ معتبر روایت ہے۔ پھر یہ جو بیت المعمور ہے، یہ وہی بیت المعمور ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں، جب ایک مرتبہ آ جاتے ہیں پھر انہیں کبھی بھی وہاں دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ بیت المعمور ہے۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آسمان میں ایک مسجد ہے، جس طرح بیت اللہ شریف کی زمین میں عزت و حرمت ہے، اسی طرح بیت المعمور کی آسمانوں میں عزت و حرمت ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں آتے ہیں، جو ایک بار آ جائیں دوبارہ انہیں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، عرش الہی اور بیت المعمور کا طواف ایک انوکھی اور یکتا عبادت تھی، اس لیے قدرت کو منظور ہوا کہ زمین پر بھی ایک ایسا بیت بنایا جائے جسے اللہ کا گھر ہونے کا شرف حاصل ہو، اور وہ زمین پر پہلا گھر ہو جو عبادت کے لیے بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے اس ارادہ کی تکمیل کے لیے فرشتوں کو حکم جاری فرمایا کہ بیت اللہ تعمیر کیا جائے۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے پھر اس زمین پہ اللہ کا گھر بنایا۔ تاریخ الحرمین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی حضرت امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے لیے اب زمین پر بھی ایک گھر بناؤ، تاکہ جب میں کسی سے ناراض ہو جاؤں تو وہ اس گھر کی پناہ لے سکے، جس طرح فرشتوں تم نے میرے عرش کا طواف کیا تھا، میرے وہ گناہگار بندے اس کا طواف کر سکے۔ پھر جب وہ اس کا طواف کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا جس طرح تم سے راضی ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتوں نے کعبہ شریف تعمیر کیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت تک انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، مگر اس کی بخشش کا سامان اللہ رب العزت نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ اگر اسے منانا چاہے اور اس کے دامن عفو و کرم میں آنا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔ گناہوں کی وجہ سے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بس اطاعت و فرمانبرداری کے اظہار اور ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ مالک معاف کر دیتا ہے اور رحمت حق اسے لپک کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے یہ 6986، پھر سنن کبریٰ میں امام نسائی کی جو کتاب ہے 7757 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه۔ حضور نے فرمایا بے شک جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا۔ کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غضب سے بڑھنا کیا ہے؟ اسے اس طرح سمجھے کہ جن گناہوں پر بندہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے، اور جو نیکیاں قبول ہونے کے قابل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے عفو و کرم سے انہیں قبول کر دیتا ہے اور بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور زمین کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پانیوں میں سے اللہ رب العزت نے اس زمین کو پیدا کیا۔ کس طرح پیدا کیا؟ پہلی بات یہ سمجھے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ زمین کی تخلیق اور انسان کی آدم کی تخلیق سے 2000 سال، یہ جو 2000 سال ہیں یہ
جو مادی دنیا ہے، اس کے جو دن اور رات ہیں، جو سال ہیں، اس سے یہ 2000 سال مراد نہیں جو سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان کی حقیقت کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے وہ ہماری اس دنیا کے سالوں سے کئی لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ وقت ہو۔ اس وقت اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا، کہ اس وقت کی بات ہے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ جو پانی کی کیفیت ہے، وہ پانی کیسا ہوگا، کیا اس طرح کا ہوگا، اس کو بھی ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ پانی کس کیفیت کا تھا۔ ہماری ناقص عقل سے وہ بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہتے ہوئے پانیوں پر ایک تند و تیز ہوا بھیجی، جس نے پرسکون پانیوں کو موجزن کر دیا، موجیں بن گئی، ہر طرف زبردست شور برپا ہو گیا، سمندروں میں ہوش ربا طوفان اٹھنے لگے، چٹانوں کو بھی اپنے منہ زور تھپیڑوں سے پاش پاش کرنے والی جو موجیں تھی سمندر کی، وہ ٹکرانے لگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی کے ٹکرانے کے عمل سے پانی کی سطح پر جھاگ پیدا ہو گئی۔ جب جھاگ پیدا ہو گئی تو اس نے بعد میں ٹھوس شکل اختیار کر لی، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں بن گئی جنہیں آپ زمین کہتے ہیں۔ یہ زمین کی ابتدا ہے کہ پانی سے زمین کیسے بنی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کیونکہ ہم کعبہ کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو سب سے پہلے سطح زمین پر نمودار ہوا، وہ کعبہ معظمہ کی جگہ ہے۔ جب زمین نمودار ہوئی تو زمین کا کوئی سب سے پہلا ٹکڑا پہلے نمودار ہوا ہوگا، جو پہلا ٹکڑا نمودار ہوا وہ کعبہ معظمہ کی زمین ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ٹکڑا نمودار ہوا، اس کے نیچے سے باقی زمین بچھائی گئی، باقاعدہ پھر ایک عظیم الشان قرہ خشکی کا، جسے آپ زمین کہتے ہیں، اسے یہ شکل دی گئی جو آپ کے حساب کتاب سے 51 کروڑ 66,100 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ زمین 51 کروڑ 66,100 مربع کلومیٹر پر محیط، یہ ساری زمین مارز وجود میں آ گئی۔ قرآن پاک میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، یعنی یہ شہروں اور ملکوں کی ماں ہے مکہ، کیونکہ سب سے پہلے یہ ظاہر ہوا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 93 میں یہ بات لکھی، حوالے تنذر ام القریٰ ومن حولہا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَرْضَ دُحِيَتْ مِنْ تَحْتِهَا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام القریٰ کا نام مکہ کو اس لیے دیا گیا کہ باقی زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے جب عرش پانی پر تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے پانی میں طوفان برپا کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں کعبہ شریف ہے وہ جگہ ایک جزیرے کی شکل میں نمودار ہوئی جو گنبد نما تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جزیرہ نما جگہ جو گنبد نما تھی، اس کے نیچے سے اللہ رب العزت نے ساری زمین بچھا دی۔ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، یہ جو تینوں مقدس مقامات ہیں، ان کی ایجاد کے 2000 سال بعد باقی زمین ان کے ارد گرد بچھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، شعب الایمان میں امام بہقی نے درج کیا ہے، 3984 نمبر حدیث مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول وقعۃ وضعت فی الارض موضع البیت ثم مدت منہ الارض، کہ روئے زمین کا اولین حصہ جو زمین کی صورت میں رکھا گیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، پھر اس سے زمین کو پھیلایا گیا۔ یہ کعبہ کی تخلیق کے حوالے سے، اس کی تعمیر کے حوالے سے میں نے مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ اب چند احادیث کعبہ شریف کی عظمت کے حوالے سے سن لیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 60 للطائفین، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ و40 للمصلین، 40 اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔
وعشرون للناظرین، اور 20 رحمتیں اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ينظر في كل ليلة الى اهل الارض فاول من ينظر اليه واول من ينظر اليه من اهل الحرم اهل المسجد الحرام، بے شک اللہ تعالی ہر رات زمین والوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالی ہر رات زمین والوں کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے اہل حرم کو دیکھتا ہے، پھر ان سے بھی پہلے ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو مسجد حرام میں موجود ہو۔ وَمَنْ رَآهُ طَائِفًا غُفِرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ مُصَلِّيًا غُفِرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ قَائِمًا مُسْتَقْبَلُ الْكَعْبَةِ غُفِرَ لَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ جس کو دیکھتا ہے کہ طواف کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے، پھر جنہیں دیکھتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے، اور جنہیں دیکھتا ہے کہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے۔ یہ کعبے کی عظمت ہے، اس کی کعبہ کی عظمت ہے جس کا حج کرنے کے لیے آج لوگ دنیا بھر سے اکٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ ومن نظر الی البیت ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر یوم القیامۃ من الآمنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو شخص ایمان اور درست نیت کے ساتھ کعبہ کو دیکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسا شخص قیامت کے دن بالکل امن کی حالت میں اٹھے گا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ جو کعبہ کی زیارت کرتا ہے، یہ کعبہ کی برکت ہے۔ پھر کعبہ شریف کا یہ فیضان صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ زندگی بھر جاری رہتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ فیضان کام آئے گا۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ کعبہ شریف جو حج اور زیارت کرتے ہیں ان کو قیامت والے دن اپنی آغوش میں لے لے گا اور پناہ دے کر جنت میں لے جائے گا۔ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکعبۃ تحشر کالعروس المزفوفہ، کہ بے شک کعبہ کو بنی سمری دلہن کی طرح میدان حشر میں لایا جائے گا۔ کب؟ قیامت والے دن جب حشر قائم ہوگا اس کعبے کو ایک دلہن کی طرح سنوار کے حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ کل من حجھا یتعلق باستارھا یسعون حولھا، وہ سب لوگ جنہوں نے اس کا حج کیا ہوگا حشر والے دن اس کا غلاف تھامے ہوئے اس کے ارد گرد دوڑ رہے ہوں گے، حتی تدخل الجنۃ، یہاں تک کہ کعبہ انہیں جنت میں لے جائے گا، فیدخلون معہا، کہ وہ لوگ جب کعبہ جنت میں جائے گا تو وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت کا کعبہ ہے، پھر کعبہ معظمہ میں جو داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، اس نے امن پا لیا۔ ومن داخل لہ کان آمنا، قرآن کہتا ہے، تو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا، مامون ہو گیا۔ پھر خانہ کعبہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 150، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنا رخ کریں۔ پھر صرف نماز ہی نہیں بلکہ نیک اعمال کرتے وقت، یہ نہیں کہ آپ صرف نماز میں ہی ادھر منہ کریں گے، نیک اعمال کرتے وقت قبلہ روح ہونا ایک مستحب اور بہتر عمل ہے۔ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، رخ کعبے کی طرف کر کے کر لیں، یہ اچھا عمل ہے، اجر بڑھ جائے گا۔ غسل کے وقت اور ننگے ہونے کی حالت میں قبلہ رخ ہونا مکروہ ہے، قبلہ رخ ہونا مکروہ ہے۔ پھر مرنے کے بعد بھی انسان کا چہرہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ پھر جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے علاوہ کسی گھر، کسی مقام یا کسی عمارت کا طواف جائز نہیں، حرام اور ممنوع ہے۔ کعبہ کے علاوہ کسی کا طواف جائز نہیں، یہ کعبہ کا کریڈٹ اور یہ کعبہ کا پروٹوکول ہے کہ طواف اسی کا کیا جائے گا۔ پھر کعبہ ایک ایسی جگہ ہے مسجد حرام کہ اس میں آپ ایک نماز ادا کریں اللہ آپ کو 1,00,000 نماز کا اجر عطا کرے گا۔ پھر اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا
کہ جب تم لوگ قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پشت کرو۔ ہمارے گھروں میں عموماً ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جب واش روم بناتے ہیں تو ہماری سیٹیں جو ہیں وہ یا ہماری پشت ادھر ہو جاتی ہے یا چہرہ ادھر ہو جاتا ہے۔ سارے دوست یہ ذہن میں رکھے کہ اپنے گھروں کے جو واش روم ہیں ان کی سمتیں ٹھیک کر لیں۔ یہ چند کعبہ کے پروٹوکولز تھے جو آخر میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بڑے خوش بخت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں حاضر ہو چکے ہیں، جا رہے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق اور اسباب عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔